بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسلام آباد کی عدالت نے 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل تخریب کاری کرنے کے کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ پروسیکیوشن کی جانب سے ڈیجیٹل تخریب کاری کے کیس میں مجموعی طور پر 24 گواہان کو پیش کیا گیا۔ تخریب کاری کے قوانین کے مطابق ملزمان کی عدم موجودگی میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے ڈیجیٹل تخریب کاری کے کیس میں عادل راجہ، حیدر مہندی، وجاہت سعید، صابر شاکر اور معین پیرزادہ کو 2 بار عمر قید کی سزا سنائی۔ ملزمان کو دیگر دفعات میں بھی مجموعی طور پر 35 سال قید اور 15 لاکھ روپے فی کس جرمانے کی سزائیں بھی سنائی گئیں۔ سید اکبر حسین کو بھی عمر قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ شہین سبحانی، حیدر مہندی اور وجاہت سعید کو بھی سزائیں سنائی گئیں۔ عمران ریاض سزا سے بچ گئے۔ اب دوستو، لونڈے لپاڑے عمران خان عمران ریاض کے پیچھے پڑ جائیں گے اور اس کو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ قرار دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایران نے پرامن مظاہرین پر تشدد کیا تو امریکہ ان کے بچاؤ کے لیے ضرور آئے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم مظاہرین کو بچائے جانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ ایران میں گزشتہ کئی دنوں سے مہنگائی اور کرنسی کی قدر گرنے کے خلاف مظاہرے جاری ہیں اور گزشتہ روز ایرانی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 6 مظاہرین ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ 30 مظاہرین کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران میں مظاہرین پر تشدد کی صورت میں امریکی مداخلت پر ایرانی قیادت کی جانب سے دوستو سخت رد عمل آیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنائی کے مشیر علی شمخانی نے خبردار کیا ہے کہ ایران کی سلامتی کی طرف بڑھنے والا ہر مداخلت پسند ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ایرانی قوم امریکہ کی جانب سے دوسروں کو بچانے کے تجربات سے بخوبی واقف ہے، چاہے وہ عراق ہو، افغانستان ہو یا غزہ ہو۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کے اندرونی معاملات میں امریکی مداخلت پورے خطے کے عدم و استحکام سے دوچار کر دے گی اور امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچائے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکی عوام کو جان لینا چاہیے کہ اس مہم جوئی کی ابتدا خود ٹرمپ نے کی ہے، لہٰذا انہیں اپنے فوجیوں کی سلامتی کے بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے۔ افغانستان میں طالبان رجیم پر امدادی سامان کی لوٹ مار کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ افغان میگزین کی ایک رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ قندوز میں افغان طالبان نے ضرورت مندوں کے لیے آنے والی امداد کا نصف حصہ خود رکھ لیا۔ سعودی عربیہ نے یہ امدادی پیکج فراہم کیے تھے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امریکی اسپیشل انسپکٹر جنرل فار افغانستان کی رپورٹ میں کرپشن کی نشاندہی کی گئی ہے۔ امدادی سرگرمیوں میں مداخلت کے 150 واقعات میں سے 95% طالبان رجیم نے کیے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ طالبان رجیم امدادی سامان من پسند افراد میں تقسیم کرتی ہے۔ افغان عوام کے لیے بین الاقوامی امداد 2025 میں $10.72 ارب تک پہنچی اور امداد میں سب سے زیادہ $3.83 ارب امریکہ نے فراہم کیے تھے۔ افغانستان میں شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث 15 سے زائد افراد مارے گئے ہیں۔ افغانستان میں موسم سرما کی یہ پہلی بارش تھی۔ شدید بارشوں اور برف باری کی وجہ سے ایک طویل خشک موسم تو ختم ہو گیا، تاہم سیلاب کی وجہ سے مختلف علاقوں میں کم از کم 17 افراد مارے گئے اور 11 افراد زخمی ہوئے۔ سیلاب کی وجہ سے کئی جانور بھی مارے گئے۔ سوئٹزرلینڈ کے اسکی ریزورٹ ٹاؤن کے بار میں نیو ایئر نائٹ پر آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں 47 افراد مارے گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ آگ ویٹر کی غلطی سے لگی لکڑی کا فرش ہونے کے سبب آگ تیزی سے پھیل گئی۔ صدر نے برن شہر میں 5 دن تک پرچم سرنگوں رکھنے کا اعلان بھی کیا۔ ایران میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور کرنسی کی قدر میں کمی کے خلاف جاری احتجاج مختلف شہروں تک دوستو پھیل چکا ہے۔ پرتشدد مظاہروں میں
اب تک 6 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کئی شہروں میں مظاہرین نے سرکاری عمارتوں پر بھی دھاوا بولا، پولیس اسٹیشن نظر آتش کرنے کی بھی کوشش کی۔ یاد رہے دوستو کہ مغربی پابندیوں کی وجہ سے ایرانی ریال مسلسل گراوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ دبئی میں نئے سال کی آمد پر عوامی ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ سال نو کی رات پبلک ٹرانسپورٹ، ٹیکسی، آن لائن بکنگ اور مشترکہ سفری سہولیات استعمال کرنے والے مسافروں کی تعداد 28,36,000 سے زائد رہی۔ 2025 میں نئے سال کی رات تقریباً 25 لاکھ افراد نے سفری سہولیات استعمال کی تھیں، جو اب تک اس سے 13% زیادہ ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ دبئی حکومت نے جامع ٹریفک اور ٹرانسپورٹ پلان کی بدولت شہریوں اور سیاحوں کو محفوظ آسان سفری سہولیات فراہم کی ہیں۔ کینیڈا میں بھارتی ایئر لائن ایئر انڈیا کے ایک پائلٹ کو ٹیک آف سے کچھ دیر پہلے مشکوک حالت میں ہونے اور نشے کے باعث پرواز سے اتار دیا گیا۔ ایئرپورٹ میں عملے کے ایک رکن نے مبینہ طور پر پائلٹ کو شراب پیتے اور شراب خریدتے ہوئے دیکھا، جس کے بعد اس نے حکومت کو آگاہ کر دیا۔ کینیڈین حکام نے پائلٹ کے پاس سے مشکوک بو آنے کے باعث فوری طور پر پائلٹ کا بریتھ اینالائزر ٹیسٹ کیا، جس میں وہ ناکام رہا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ چائنا اور تائیوان کو ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آبنائے تائیوان کے دونوں جانب رہنے والے چینی باشندوں کا ایک دوسرے کے ساتھ خون اور رشتہ داری کا تعلق ہے۔ نئے سال کے موقع پر خطاب میں چینی صدر کا کہنا تھا کہ چائنا سے تائیوان کا دوبارہ الحاق ناگزیر ہے اور اسے روکا نہیں جا سکتا۔ شی جن پنگ کا یہ بیان دوستو چائنا کی جانب سے تائیوان کے قریب 2 روزہ فوجی مشقوں کے خاتمے کے ایک دن بعد سامنے آیا۔ ان مشقوں کا انعقاد امریکہ کی جانب سے تائیوان کو $11 ارب سے زائد کے ریکارڈ مالیت کے ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری کے چند دن بعد کیا گیا۔ ایران میں 2025 کے دوران کم از کم 1,500 افراد کو سزائے موت دی گئی، جو گزشتہ 35 برسوں کے دوران سب سے زیادہ تعداد ہے، جن میں سے 700 سے زائد افراد کو منشیات سے متعلق جرائم میں پھانسی دی گئی۔ ایکس کے AI چیٹ بوٹ گروک نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ان پڑھ اور احمق قرار دے دیا۔ ایکس پر ایک صارف کی جانب سے ایک تصویر پوسٹ کی گئی، جس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، کانگریس رہنما راہل گاندھی اور بھارتی لوک سبھا کے اسپیکر موجود تھے۔ صارف کی جانب سے ایکس کے AI چیٹ بوٹ گروپ کو ٹیگ کر کے کہا گیا کہ اس تصویر میں سے ان پڑھ شخص کو ہٹا دو۔ جواب میں گروپ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ہٹا دیا۔ اسی طرح اسی پوسٹ میں ایک اور صارف نے گروپ سے فرمائش کی کہ تصویر میں سے احمق شخص کو ہٹا دو۔ اس بار بھی گروپ نے مودی کو ایز اے احمق شخص ہٹا دیا۔ ترکیہ کے شہر استنبول میں سال نو کی پہلی صبح فلسطین کے حق میں بڑا عوامی مظاہرہ کیا گیا، جس میں 5 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ شدید سرد موسم کے باوجود استنبول کے کالا تل پل پر جمع ہو کر لوگوں نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ عوام آیا صوفیہ جامع مسجد سمیت شہر کی مختلف مساجد سے نماز فجر کے بعد قافلوں کی شکل میں گلاتا پل پہنچے اور ترکیہ اور فلسطین کے پرچم اٹھا کر مارچ کیا۔ نیتن یاہو کی حکومت کو ایک بڑا دھچکا اس وقت لگا جب سال 2025 کے دوران 70,000 سے زائد افراد نے اسرائیل کو چھوڑ دیا۔ مسلسل دوسرے سال بھی اسرائیل میں منفی ہجرت کا ریکارڈ قائم کیا گیا۔ ٹائمز آف اسرائیل کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ سیاسی بے چینی، داخلی عدم و استحکام اور بڑھتے ہوئے سیکیورٹی خدشات ملک چھوڑنے کی بڑی وجوہات قرار دی جا رہی ہیں، جبکہ سال 2025 کے دوران صرف 24,000 نئے مہاجرین اسرائیل آئے، جو ملک چھوڑنے والوں کی تعداد کے مقابلے میں کہیں کم ہے۔ اسرائیلی آبادی میں بھی اضافہ صرف 1.1% رہا، جو ملکی تاریخ کی سست ترین شرح نمو میں سے ایک ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر موجودہ حالات برقرار رہے تو آئندہ برسوں میں اسرائیل کو مزید آبادی اور افرادی قوت کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
روس وینزویلا جانے والے آئل ٹینکر کو بچانے کے لیے کھل کر میدان میں آ گیا ہے اور امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ بحری جہاز کا تعاقب ختم کرے۔ وینزویلا کا آئل ٹینکر کا مسلسل پیچھا کرنا بند کرے، یہ کارروائی بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے۔ دوستو، وینزویلا کا آئل ٹینکر جہاز بیلا 1 اس وقت بحر اوقیانوس میں موجود ہے اور امریکی کوسٹ گارڈ کی گرفت سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی افواج گزشتہ تقریباً 2 ہفتوں سے اس جہاز کا مسلسل تعاقب کر رہی ہے۔ امریکہ کا موقف ہے کہ مذکورہ ٹینکر تیل کی سمگلنگ میں ملوث ہے اور وینزویلا کے لیے غیر قانونی طور پر تیل لے جا رہا ہے۔ روس نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت سے باز رہے اور جہاز کے تعاقب سے فوری طور پر دستبردار ہو جائے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ پہلے ہی وینزویلا کے خلاف سخت پابندیاں عائد کر چکا ہے، جبکہ روس وینزویلا کا قریبی اتحادی سمجھا جاتا ہے اور عالمی سطح پر دونوں طاقتوں کے درمیان اس معاملے پر تناؤ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بھارت کے سب سے صاف اور شفاف شہر اندور میں ڈی ہائیڈریشن سے متاثر ہونے کے بعد کم از کم 13 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے اور 1400 سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ مقامی لوگوں نے کم از کم 13 افراد کی اموات کا دعویٰ کیا ہے۔ اس درمیان تجربہ گاہ میں پانی کے نمونوں کی ہوئی جانچ کا نتیجہ بھی سامنے آ گیا۔ جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں تصدیق ہوئی ہے کہ لوگوں میں ڈی ہائیڈریشن کی شکایت آلودہ پانی کے سبب ہی پیدا ہوئی، یعنی جو اموات ہوئی ہیں اس کی وجہ آلودہ پانی ہی تھا۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کشمیری شال فروشوں کو شمالی ہند کی ریاستوں میں تشدد کا نشانہ بنائے جانے اور ہراساں کیے جانے کو نہ صرف بدقسمتی سے تعبیر کیا بلکہ اس عمل کو نازی جرمنی کی طرز پر جلد ختم ہونے کی طرف بھی اشارہ کیا۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ ہفتوں کے دوران ہریانہ اور ہماچل پردیش کے مختلف علاقوں میں کشمیری شال فروشوں کا ہراساں کیے جانے کے کئی واقعات رونما ہوئے تھے، وہیں بعض کشمیریوں کو زدہ کو بھی کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا تھا کہ مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات بہت ضروری ہیں۔ ان کا اشارہ دوستو پاکستان اور بنگلہ دیش کی طرف تھا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ہاتھ پر پڑنے والے نمایاں نیل کے حوالے سے وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ روزانہ استعمال کی جانے والی اسپرین کی وجہ سے ہے، نہ کہ کسی چوٹ یا نیند کے دوران گرنے کے باعث ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری صحت بالکل ٹھیک ہے اور اس حوالے سے پھیلائی جانے والی قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں۔ 80 سالہ صدر ٹرمپ جو امریکہ کی تاریخ کے دوستوں معمر ترین صدر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ خون کا پتلا رکھنے کے لیے روزانہ اسپرین کا استعمال کرتے ہیں، جس کے باعث ہاتھ پر نیل پڑ جاتے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ حالیہ مہینوں میں صدر ٹرمپ کی صحت، ہاتھ پر نیل، ٹخنوں کی سوجن اور بعض اجلاسوں میں آنکھیں بند ہونے کے مناظر کے بعد سوالات اٹھائے جا رہے تھے۔ نیو یارک کے نو منتخب مہر 34 سالہ ڈیموکریٹ رہنما زہران ممدانی نے دوستو کہا ہے کہ ان کی حکومت کسی ارب پتی یا با اثر طبقے کے مفادات کے تابع نہیں ہوگی، بلکہ تمام نیو یارکرز کو جواب دہ ہوگی۔ دوستو یاد رہے کہ زہران ممدانی نے انتخابی مہم کے دوران مہنگائی، کرایوں میں اضافے اور روزمرہ اخراجات کو مرکزی مسئلہ بنایا تھا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ کرایوں کو منجمد کیا جائے گا، مفت بس سروس متعارف کروائی جائے گی اور بچوں کے لیے یونیورسل چائلڈ کیئر فراہم کی جائے گی۔ زہران ممدانی نے دوستو اس سے قبل نجی طور پر قرآن پاک پر حلف اٹھا کر نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ تمام مذاہب اور طبقات کے لوگوں کے لیے بلا امتیاز کام کریں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے دوستو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد مستعفی ہونے پر بالترتیب 16 کروڑ 10 لاکھ روپے اور 15 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد پینشن حاصل کر لی۔ دونوں ججز کو ماہانہ پینشن کے طور پر بالترتیب 11 لاکھ روپے اور 12 لاکھ روپے سے زائد رقم مل رہی تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 16 سال جبکہ جسٹس اطہر من اللہ نے 11 سال سے زائد ملازمت کی۔
دونوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میڈیکل، رہائش اور دیگر سہولیات اور بیگمات کے لیے مراعات بھی حاصل ہیں۔ نومبر 2025 میں دوستو یاد رہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف احتجاجاً سپریم کورٹ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔